اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے تمام ورکر بھائیوں کو جو آج بھی اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، جس میں انڈیا نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے، اس کے متعلق ہے۔ میرا آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کا انشاءاللہ تعالی جو ڈرامہ ہے وہ پوری آن بان سے فیل ہوگا، لیکن اس حالات میں پاکستانی عوام اور اداروں کو کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا۔ اور اگر آج بھی جو پاکستان میں نفرت کی فضا ہے وہ اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر انڈیا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ عوام جو ہے اس ٹائم جو ذہنی طور پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ موجودہ حالات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے۔ ضروری ہے اب حکومت جو ہے وہ سیریس ہو کے سوچے کہ کہاں پہ ایسی غلطی ہوئی جو آج عوام حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا نہیں چاہتی۔ آخر وہ وجوہات کیا ہیں؟ جب بھی کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، حکومت سے زیادہ عوام جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی۔ آج عوام جو ہے پاکستان کی وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ یہ حکومت کو اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی عوام کو ساتھ لیے بغیر ہمارے اداروں کا مورال بلند نہیں ہوگا، جو حقیقت ہے۔ آج پی ٹی آئی کا ہر ورکر پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ کیا اس کے بدلے میں جو ملک میں فضا پیدا ہوئی ہے نفرت کی، اس کو حکومت ختم نہیں کر سکتی؟ آج تو گولڈن چانس ہے حکومت کے پاس کہ وہ عوام کے خیالات کا احترام کرے، عوام میں اعتماد پیدا کرے، تاکہ عوام کھل کے اپنے اداروں کا ساتھ دے اور پھر وہی 1965 والا ماحول بن جائے جب ہماری فوج پیچھے تھی، عوام آگے تھی لڑنے کے لیے، نہتے خالی ہاتھ اور اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ چلی تھی۔ تو آج سوچنے کا مقام ہے یہ وقت کیوں آ گیا ایسا۔ تو آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ باغی ہو چکی ہے موجودہ نظام سے۔ پاکستان میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، نفرت کی فضا جو پیدا ہو چکی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے؟ کوئی جوش نظر نہیں آ رہا عوام کا۔ چاہے آپ سوشل میڈیا پہ چیخ چیخ کے بولیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کریں، تاکہ عوام اور اداروں کا جو گیپ آ چکا ہے وہ حل ہو جائے اور وہ گیپ ختم ہو جائے۔ عوام اپنے اداروں کے ساتھ پھر کندھے سے کندھا ملا کر چلے، عوام کو محسوس ہو کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اپنی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر باغی اس طریقے سے نہیں ہے
کہ وہ اپنے پاکستان سے محبت چھوڑ دیں. پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دینے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے تو جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں عوام میں اور حکومت میں، ان کا کوئی سد باب ہونا چاہیے. آج ہماری فوج جو ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی عوام کی. عوام تو اپنی اداروں کی دیوانی تھی. پچھلے 2 سال سے جو کچھ ہوا وہ ساری میڈیا نے اور ساری دنیا نے دیکھا. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا اچھا وقت اللہ نے دیا ہے آپ کو کہ پاکستان کی عوام متحد ہو جائے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لے اور دشمن کو مل کے للکارے. آج دشمن ہماری یہ نا اتفاقی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ اپنی پراپوگنڈا مہم تیز کرنا چاہتا ہے. تو آپ اس کو ناکام کیسے کریں گے؟ یعنی مجھے تو بڑا افسوس ہوا، UK میں انگلینڈ میں جو انڈیا والوں نے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا تو اس میں پاکستانی بھی شامل ہو گئے. افسوس کا مقام تو آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ ہر پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے حکومت بھی اپنے گرہبان میں جھانکے، وہ بھی یہ دیکھے کہ کہاں سے ایسی غلطی ہوئی کہ آج جنگی ماحول بن چکا ہے لیکن عام عوام جو ہے اس کی طرف سے کوئی بھی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کی وجہ جانے. تو اس کی وجہ کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر باہر لائیں، آل پارٹی کانفرنس کریں، اس میں عمران خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے. تمام پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی مقدمات درج ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہے. تو کیوں نہیں آج عمران خان صاحب، نواز شریف اور بلاول ایک پیج پہ آتے؟ کم از کم پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے آج تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں. یہی ضروری ہے. اور جب عوام اپنے اداروں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کوئی طاقتور سے طاقتور دشمن بھی جو ہے وہ اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور مودی صاحب نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو میں اگلے ویلاگ میں جو میری اطلاعات ہیں. تو یہ ڈرامہ کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ انڈیا میں ہر 2 سال بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے جب سے مودی صاحب آئے ہیں. اور نفرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مودی صاحب ڈرامہ کرتے ہیں، اپنے بندوں کو خود مروا دیتے ہیں اور پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، پاکستان کے اداروں پہ الزام لگا دیتے ہیں. مودی صاحب یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ تو آپ کی اپنی عوام بھی جانتی ہے. جب کوئی الیکشن آنا لگتا ہے، جب کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا لیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کا پچھلے ڈراموں کی طرح یہ ڈرامہ بھی آپ کا آن بان سے فیل ہوگا. اور یہ پاکستان کی قوم آپ کا یہ ڈرامہ فیل کرے گی اور انڈیا کی قوم آپ کا یہ ڈرامہ فیل کرے گی.
آپ نے جو نفرت کی فضا دو ہمسایوں کے میں ڈالی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی۔ عوام جب بھی نزدیک آنا شروع ہوتے ہیں تو مودی صاحب آپ کوئی ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر نفرت جو ہے وہ بڑھ جائے اور پاکستانی اور انڈیا کی عوام کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جائے، اور آپ اس میں اپنے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، آپ کی ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، تو آپ پھر دو بھائیوں کو، دو ہمسایوں کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان کے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو آپ وہاں کھینچ کھانچ کے وہاں لے جاتے ہیں اپنے انڈیا میں۔ آپ کی اپنے سیکیورٹی ادارے ناکام ہوئے، کیوں نہیں انہوں نے پکڑا؟ بقول آپ کے وہ دہشت گردوں نے 28 سیاح کو جو سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، ہمارے انڈین بھائی، ان کو قتل کیا، تو آپ کے سیکیورٹی ادارے کدھر تھے؟ آج کے حالات میں کوئی بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو اور اداروں کو آپ لڑا دیں گے، وہ بھی غلط ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی قوم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی سربراہی میں اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گی، اور آپ کا یہ ڈرامہ جو ہے اس کو فیل کرے گی۔ آخر میں یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات میں ہماری حکومت، ہمارے ادارے عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کرے، اور ملک میں جو فضا بنی ہے اس کی عوام سے معذرت بھی کرے۔ جو فضا پچھلے 2 سال سے ہے، عوام کو متحد کریں، عوام میں نفرت نہ ڈالیں۔ یہ نفرت اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے کیسوں کو ختم کریں، اور موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کو باہر لائیں تاکہ وہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ یہ آپ جو وزیر بٹھا دیتے ہیں میڈیا پہ پریس کانفرنس میں، یہ پریس کانفرنس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لوگ تو دیکھتے ہی نہیں۔ اب یہ مسئلے حل ہوں گے جب ہماری قومی قیادت ایک میز پہ بیٹھے گی، اور اس میں بڑی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے اس ٹائم۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، موجودہ حالات میں عوام کو متحد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کرے، ان پہ جو جھوٹے مقدمات ہیں وہ ختم کرے، کیونکہ اب یہ جو ہے ڈرامہ وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ عوام کو میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا، جو آج پاکستان کی فضا میں نفرت ہے وہ دشمن فائدہ اٹھائیں گے، اور آج یہ بات میری ثابت ہو گئی ہے۔ تو مودی صاحب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میری عرض کو تسلیم کریں اور عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، اور آل پارٹی کانفرنس فوراً 1-2 دن میں بلائیں اور عمران خان صاحب کو اس کانفرنس میں بٹھائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان میں جو فضا چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک مٹھ بن کے، مکہ بن کے ہم اپنے دشمن کو للکاریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمارے ملک میں جو نفرت کی فضا پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج عوام جو ہے پاکستان کی وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، خاموش ہے۔
کیوں خاموش ہے؟ یہ حکومت کو اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی عوام کو ساتھ لیے بغیر ہمارے اداروں کا morale بلند نہیں ہوگا، جو حقیقت ہے۔ آج پی ٹی آئی کا ہر ورکر پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ کیا اس کے بدلے میں جو ملک میں فضا پیدا ہوئی ہے نفرت کی، اس کو حکومت ختم نہیں کر سکتی؟ آج تو گولڈن چانس ہے حکومت کے پاس کہ وہ عوام کے خیالات کا احترام کرے، عوام میں اعتماد پیدا کرے، تاکہ عوام کھل کے اپنے اداروں کا ساتھ دے، اور پھر وہی 1965 والا ماحول بن جائے جب ہماری فوج پیچھے تھی، عوام آگے تھی لڑنے کے لیے، نہتے خالی ہاتھ، اور اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ چلی تھی۔ تو آج سوچنے کا مقام ہے یہ وقت کیوں آ گیا ایسا؟ تو آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ باغی ہو چکی ہے موجودہ نظام سے۔ پاکستان میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، نفرت کی فضا جو پیدا ہو چکی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے؟ کوئی جوش نظر نہیں آ رہا عوام کا۔ چاہے آپ سوشل میڈیا پہ چیخ چیخ کے بولیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کریں، تاکہ عوام اور اداروں کا جو گیپ آ چکا ہے وہ حل ہو جائے اور وہ گیپ ختم ہو جائے، عوام اپنے اداروں کے ساتھ پھر کندھے سے کندھا ملا کر چلے، عوام کو محسوس ہو کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اپنی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر باغی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اپنے پاکستان سے محبت چھوڑ دے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دینے کو تیار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، تو جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں عوام میں اور حکومت میں، ان کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ آج ہماری فوج جو ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی عوام کی۔ عوام تو اپنی اداروں کی دیوانی تھی۔ پچھلے 2 سال سے جو کچھ ہوا وہ ساری میڈیا نے اور ساری دنیا نے دیکھا۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا اچھا وقت اللہ نے دیا ہے آپ کو کہ پاکستان کی عوام متحد ہو جائے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لے اور دشمن کو مل کے للکارے۔ آج دشمن ہماری یہ نا اتفاقی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی پراپوگنڈا مہم تیز کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ اس کو ناکام کیسے کریں گے؟ یعنی مجھے تو بڑا افسوس ہوا، یو کے میں جو، انگلینڈ میں جو انڈیا والوں نے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا، تو اس میں پاکستانی بھی شامل ہو گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ ہر پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے حکومت بھی اپنے گرہبان میں جھانکے، وہ بھی یہ دیکھے کہ کہاں سے ایسی غلطی ہوئی کہ آج جنگی ماحول بن چکا ہے، لیکن عام عوام جو ہے اس کی طرف سے کوئی بھی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کی وجہ جانے۔
تو اس کی وجہ کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے، عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر باہر لائیں، آل پارٹی کانفرنس کریں، اس میں عمران خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے۔ تمام پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی مقدمات درج ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہے۔ تو کیوں نہیں آج عمران خان صاحب، نواز شریف اور بلاول ایک پیج پہ آتے؟ کم از کم پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے آج تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں، یہی ضروری ہے۔ اور جب عوام اپنے اداروں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کوئی طاقتور سے طاقتور دشمن بھی جو ہے وہ اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور مودی صاحب نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو میں اگلے ویلاگ میں جو میری اطلاعات ہیں، تو یہ ڈرامہ کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہر انڈیا میں ہر 2 سال بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے جب سے مودی صاحب آئے ہیں، اور نفرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مودی صاحب ڈرامہ کرتے ہیں، اپنے بندوں کو خود مروا دیتے ہیں اور پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، پاکستان کے اداروں پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ مودی صاحب یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی عوام بھی جانتی ہے۔ جب کوئی الیکشن آنا لگتا ہے، جب کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کا پچھلے ڈراموں کی طرح یہ ڈرامہ بھی آپ کا آن بان سے فیل ہوگا، اور یہ پاکستان کی قوم آپ کا یہ ڈرامہ فیل کرے گی، اور انڈیا کی قوم آپ کا یہ ڈرامہ فیل کرے گی۔ آپ نے جو نفرت کی فضا 2 ہمسایوں کے میں ڈالی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی۔ عوام جب بھی نزدیک آنا شروع ہوتے ہیں تو مودی صاحب آپ کوئی ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر نفرت جو ہے وہ بڑھ جائے اور پاکستانی اور انڈیا کی عوام کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جائے، اور آپ اس میں اپنے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، آپ کی ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، تو آپ پھر 2 بھائیوں کو، 2 ہمسایوں کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان کے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو آپ وہاں کھینچ کھانچ کے وہاں لے جاتے ہیں اپنے انڈیا میں۔ آپ کی اپنے سیکیورٹی ادارے ناکام ہوئے، کیوں نہیں انہوں نے پکڑا؟ بقول آپ کے وہ دہشت گردوں نے 28 سیاح کو جو سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، ہمارے انڈین بھائی، ان کو قتل کیا، تو آپ کے سیکیورٹی ادارے کدھر تھے؟ آج کے حالات میں کوئی بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو اور اداروں کو آپ لڑا دیں گے، وہ بھی غلط ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی قوم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی سربراہی میں اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گی، اور آپ کا یہ ڈرامہ جو ہے اس کو فیل کرے گی۔ آخر میں یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات میں ہماری حکومت، ہمارے ادارے عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کریں، اور ملک میں جو فضا بنی ہے اس کی عوام سے معذرت بھی کریں۔ جو فضا پچھلے 2 سال سے ہے، عوام کو متحد کریں، عوام میں نفرت نہ ڈالیں۔ یہ نفرت اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے کیسوں کو ختم کریں، اور موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کو باہر لائیں،
تاکہ وہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ یہ آپ جو وزیر بٹھا دیتے ہیں میڈیا پہ پریس کانفرنس میں، یہ پریس کانفرنس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لوگ تو دیکھتے ہی نہیں۔ اب یہ مسئلے حل ہوں گے جب ہماری قومی قیادت ایک میز پہ بیٹھے گی، اور اس میں بڑی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے اس ٹائم۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، موجودہ حالات میں عوام کو متحد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کرے، ان پہ جو جھوٹے مقدمات ہیں وہ ختم کرے، کیونکہ اب یہ جو ہے ڈرامہ وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ عوام کو میں پہلے اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا، جو آج پاکستان کی فضا میں نفرت ہے وہ دشمن فائدہ اٹھائیں گے، اور آج یہ بات میری ثابت ہو گئی ہے۔ تو مودی صاحب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میری عرض کو تسلیم کریں اور عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، اور آل پارٹی کانفرنس فوراً 1-2 دن میں بلائیں اور عمران خان صاحب کو اس کانفرنس میں بٹھائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان میں جو فضا چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک مٹھ بن کے، مکہ بن کے ہم اپنے دشمن کو للکاریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمارے ملک میں جو نفرت کی فضا پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔